یہ جو فرمایا کہ یہ جو یو ایس اور ایران کا جو ایک کانفلکٹ شروع ہوا یہ 28 فروری کو جناب اسپیکر شروع ہوا اور اس وقت پہلے ہی ایک گھنٹے میں پاکستان نے پوری طرح پرو ایکٹیو طور کے اوپر اس جو اٹیک تھا ایران کے اوپر اس کو کنڈیم کیا. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا او آئی سی کی میٹنگ کے لیے سعودی عربیہ میں, تو ہم نے اس کو باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا. فارن آفس نے میرا خیال ہے غالباً ریکارڈ پہ صرف واحد مسلمان ملک جس نے ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کو کنڈیم کیا وہ پاکستان ہے. اور اگلے ہی لمحے میں نے وہاں سے سعودی عربیہ سے جناب وزیر خارجہ ایران کو فون کیا, ان کو ان کے ساتھ ہمدردی پاکستان کی طرف سے ایکسپریس کی اور ساتھ ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ری ایکشن نہ کریں, ریسٹرینٹ کریں, ڈی ایسکلیشن کی طرف سوچے اور کوئی ری ایکشن کے طور کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ. لیکن سم ہاؤ چند ہی گھنٹوں میں پھر ان کی طرف سے امریکن بیسز کے نام پہ مختلف جی سی سی کنٹریز کو اٹیک شروع ہو گئے, جو ان کی بھی ہم نے ظاہر اسی اصول کے اوپر اس کو بھی کنڈیم کیا کیونکہ اس میں جو اٹیکس تھے وہ تمام مسلمان ممالک کے جو گلف کنٹریز کے ہیں. یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جناب اسپیکر. یہ 28 فروری سے چلتا یہ ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان میں جناب وزیر اعظم اپنے ہم پلہ جو لوگ ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر ان سے رابطہ کرتے رہے. جہاں تک یہ جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہا اور اس میں ایک بڑی متحرک طریقے کے ساتھ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے دونوں پارٹیز کو انگیج کیا. تو یہ پروسیس چلتا رہا. ہماری کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے, سیز فائر ہونی چاہیے. تو قریباً 2 ہفتوں کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ممکن ہوا کہ 2 دن کی سیز فائر ہوئی اور اس کے بعد پھر مزید ڈائلاگز ہوئے. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایونچولی جو دونوں پارٹیز نے ایگری کیا یہاں تشریف لانے کے لیے وہ 10 اور 11 اپریل کے لیے وہ آئے اور 21 گھنٹے کا مسلسل یعنی دوپہر سے شروع ہوا اور اگلے دن فجر تک یہ معاملات جاری رہے. 6 راؤنڈز ہوئے, 6 راؤنڈز میں بریکس ہوئی اور بریکس میں کنسلٹیشن بریکس تھیں, کوئی آرام کرنے کے لیے ریسٹ کے لیے بریکس نہیں تھی. ہماری کوشش تھی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. میں دونوں پارٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان دونوں پارٹیز نے اس کنڈیشن کے اوپر پہلی دفعہ 47 سال کے بعد یہ ایگری کیا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس پہ کریں گے اور ایک ہی میز کے اوپر دونوں پارٹیز بیٹھیں گی. لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ پھر میڈیٹر جو دونوں نے چنا پاکستان کو کہ اس کی ٹیم بھی وہاں بیٹھے. تو یو ایس کی طرف سے جے ڈی وانس تھے, اسٹیو وٹکاف تھے, جیرڈ کوشنر تھے. ایران کی طرف سے جناب ان کے اسپیکر کالی باغ صاحب تھے, ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب تھے اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب تھے. اور پاکستان کی طرف سے یہ ڈیوٹی مجھے لگی اور میرے ساتھ جناب فیلڈ مارشل صاحب تھے اور ڈی جی آئی تھے ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو ہم بہت پر امید تھے کہ یہ معاملہ اگر چند گھنٹے بریک دے کے دوبارہ شروع کیا جائے 11 تاریخ کو تو انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. لیکن پارٹیز کی کمپلشن تھی کہ انہوں نے واپس جا کے اپنی لیڈرشپ, سینئر لیڈرشپ سے, جو یو ایس ٹیم تھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرنی تھی, جو ایرانی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے سپریم لیڈر سے بات کرنی تھی, صدر صاحب سے بات کرنی تھی. تو یہ معاملہ پھر اس وقت پینڈ ہو گیا اور اس میں بڑے ایسے موقع بھی آئے کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں کہ یعنی یہ مایوسی سی ہو رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. لیکن میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں وزیر اعظم کو, میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو اور فارن آفس کو پاکستان کے کہ
انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، امید گیو اپ نہیں کی، اور اس پروسیس پہ ایک ریجنل فورم جو ہے اس میں سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، اس میں مصر ہے اور اس میں ترکی ہے. یہ ایک فورم جو ہے وہ بھی بڑی پرو ایکٹیولی انگیج ہو گیا، اور اس کی ابھی حال ہی میں پچھلے اتوار کو چوتھی میٹنگ جو ہے مصر میں ہوئی، تیسری میٹنگ اسلام آباد میں 29 مارچ کو ہوئی، اور اس سے پہلے جو تھی وہ انطالیہ میں ہوئی، اور 19 مارچ کو وہ میٹنگ جو ہے وہ ریاض میں ہوئی. تو یہ اس پورے پروسیس کے دوران میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت میری قریباً 62 کالز ہوئی تھی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، یعنی اس ایشو کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں دوسرے ملکوں کے. اس معاملے میں 28 فروری سے لے کر جب تک یہ سائن نہیں ہوا میری 152 دفعہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی ہے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں، اور مختلف وزیر خارجہ سے اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبان سے. یعنی پاکستان نے اس حد تک اس پہ اپنی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کیونکہ پارٹیز کی جو پوزیشنز تھیں وہ ایسے لگتا تھا کئی دفعہ کہ اب کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں خاص کرم ہے، قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب سے پہلے یہ توفیق دی کہ یہ دو جو پارٹیز تھی ان کو ایک میز پہ بٹھایا 47 سال کے بعد. اس کے بعد جو سیز فائر پہلی ہوئی، اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی تیسری. آپ امیجن کریں کہ وہ جو سیز فائر سے پہلے کا وقت تھا، جتنے قریباً 2800 اٹیکس ایک ملک پہ ہوئے ڈرون اور میزائلز کے ایران کی طرف سے امریکن بیسز کے حوالے سے، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے، سول ظاہر ہے کوئی نشانہ غلطی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایران کے اوپر جو بمباری ہو رہی تھی وہ اپنے اس ریئیکشن میں کر رہے تھے، یا وہ ان کو کہتے تھے بھائی یہ مسلمان ملک ہیں اور ان کو تو مہربانی کرے آپ یہ نہ کرے. وہ کہتے تھے جی ہم امریکہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا ہدف جو ہے وہ امریکن بیسز ہے، یہ جہاں استعمال ہو رہا ہے جو سرزمین ہمارے خلاف ہم اس پہ اٹیک کریں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی دی. میں آپ کو بھی پورے عوام کو 24 کروڑ عوام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور میں وزیر اعظم صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سید آصم منیر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں فارن آفس کی اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تھرو آؤٹ دا پروسیس اس کو گیو اپ نہیں کیا. یہ پھر فائنلی جناب والا فیصلہ ہوا کہ 19 جون کو یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ سائن ہوگا. یہ کئی راؤنڈز کی شٹلنگ پاکستان نے کی، ایک طرف سے ان سے لیتے تھے جو ان کی آفرز ہوتی تھی، اس کو امریکہ میں بھیجتے تھے، امریکہ پھر اس پہ اپنے امینڈمنٹس کرتے تھے. لیکن ایز این آنیسٹ اینڈ سنسیئر میڈیٹر پاکستان نے یہ انشور کیا کہ وی ور ٹائٹ لپڈ. ہم نے اس کو امانت کے طور پہ نہ ایک سائڈ کی نہ دوسری سائڈ کی کسی چیز کو ہم نے پبلک نہیں ہونے دیا. آپ کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی تفصیل نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ وی ہیڈ ٹو بی. بڑے بڑے دوست ہمارے ممالک سعودیہ ہے، مصر، جو خاص انوالو تھے ان کو بھی نہیں دیا. جب انہوں نے مانگا فارن آفس سے مجھ سے کہا کہ ہمیں کاپی دیں جو لیٹسٹ ہے، میں نے کہا جی جب تک دونوں پارٹیز اس کی اجازت نہیں دیں گی اب پاکستان یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کر سکتا. پلیز مائنڈ نہ کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں. کیونکہ یہ میڈیٹر اور فیلیٹیٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو انٹیگریٹی ہے، وہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قائم رہ سکتی تھی کہ ہم اپنا وہ رول جو ہے وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 19 تاریخ کو. لیکن 18 جون کی رات ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوئی. ہماری پوری ٹیم تیار تھی کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ G7 کے لیے فرانس میں میٹنگ کے لیے آئے ہوئے، اور انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ وہ الیکٹرانکلی، پہلے تھا کہ الیکٹرانکلی سائن کرے گے دونوں، حرم الیکٹرانکلی وٹنس کریں گے، لیکن اصل جو ایگریمنٹ ہے وہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں اوریجنلی جنیوا میں تھا. جنیوا میں یہ انٹر کانٹیننٹل میں فارن آفس نے سارے ارینجمنٹس کر لیے تھے کہ وہاں وہ سائن ہوگا، پارٹیز فزیکلی سائن کریں گے. لیکن سم ہاؤ
بلکہ اس سے ایک دن بچ گیا. 18 جون کی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فرانس G7 کی میٹنگ کے سائڈ لائنز پہ وہاں وہ فرینچ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے اور بھی ہائی پروفائل ڈگنیٹیز تھی, تو انہوں نے اس کو سائن کر دیا. اس کے بعد پھر آبویسلی وہ ڈاکومنٹ ہم نے ایران ایز میڈیٹر اس کو ٹرانسمٹ کروایا گیا, اور پھر چونکہ وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کی ہے, جے ڈی وانس وائس پریزیڈنٹ تھے, تو ادھر سے بھی پریزیڈنٹ پرویز پشکیان نے انہوں نے سائن کیا الحمدللہ. اور یہاں سے پھر جو پاکستان نے ایز میڈیٹر وہ ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے سائن کی ہے. جناب اسپیکر, اس ڈاکومنٹ میں تمام تفصیل شامل ہے. یہ 3 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے, ہر صفحے پہ انیشلز ہیں اور تیسرے صفحے پہ فل سگنیچرز ہیں, اور اس کو کافی یعنی مس انڈرسٹینڈ یا مس کوٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی ایک ڈسکشن ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کو جو تعالیٰ نے عزت دی, اور جو ڈاکومنٹ پاکستان نے ایز میڈیٹر فیسیلیٹیٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سائن کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہاؤسز کا حق ہے کہ میں اس کو اس ایوان کے ریکارڈ کے اوپر پلیس کروں, تاکہ اگر کسی ساتھی نے اس ڈاکومنٹ کو دیکھنا ہو, کاپی لینی ہو اور کوٹ کرنا ہو تو وہ مس انڈرسٹوڈ نہ کوئی چیز ہو. تو میں یہ ڈاکومنٹ جناب اسپیکر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس کی ایک کاپی جو کہ فارن آفس میں موجود ہے. جی شکریہ. اس میں جناب اسپیکر یہ لکھا ہوا تھا, یہ اس 2 فیزز میں یہ پورا پروسیس ایگری ہوا کہ پہلے فیز میں کھولا جائے گا, جس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے کہ 3 ہفتے صرف پاکستان کی حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی, ہمارا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے میں کوئی ہم اس کو مسئلے کو حل کروا لیں گے, اور کہا کہ جی جو انکریز ہے پاس نہیں کر رہی, اس کے لیے 128 ارب فائنانس منسٹری کو اسپیشل دینے پڑے. اور 3 ہفتے کے بعد پھر یہ پرائسز جو ہیں یہ پھر پاس آن ہونی شروع ہوئی, اور اس وقت چاروں چیف منسٹر صاحبان کو بلا کے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو گلگت بلتستان میں AJK میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے اسپیشل سبسڈی جو ہے وہ دی جائے. اس کی جناب اسپیکر اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے 5 قسطیں پہ ہوئیں. اپریل کے مہینے میں 2 قسطیں, اس کمیٹی مجھے وہ ذمہ داری سونپ بھی گئی, مختلف منسٹری اس کی ممبرز تھیں, گورنر اسٹیٹ بینک اس کے ممبرز تھے. 2 قسطیں اپریل میں ہوئیں, 2 مئی میں ہوئیں, اور پہلی قسط جو تھی وہ جون میں ہوئی. لیکن جیسے اب ڈیولپمنٹس ہوئی, جب 18 جون کو یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا, پھر آبویسلی 19 جون کی وہ جو فزیکل جو سیریمنی تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. لیکن فیز 2 جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہے, جو اس ڈاکومنٹ میں نے آپ کو پیش کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو یہ سائن ہوگی اس کے بعد ٹیکنیکل ڈسکشن شروع ہوں گی. ٹیکنیکل ڈسکشن کس پہ شروع ہونی تھی؟ نمبر 1 نیوکلیر ایشوز کے اوپر, نمبر 2 سینکشنز اور ان کے فروزن ایسٹس کے اوپر, اور نمبر 3 لیبنن کے اوپر, کیونکہ لیبنن ہیز بین اے سورس آف اے ریئل پرابلم. کیونکہ یہ جب سائن ہو گیا, ہرمز کھلنی تھی, تو اسرائیل نے لیبنن کے اوپر دوبارہ حملہ کر دی. تو اس میں پھر ہمیں اسی وجہ سے یہ فوری جو ہونا تھا نیگوسیشنز شروع 19 تاریخ کو, وہ پھر 2 دن ڈیلے ہوئی, اور وہ دوبارہ سیز فائر ہوا لیبنن اور اسرائیل کا. اور اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ اتوار کو سوئٹزرلینڈ گئے, اور پارٹیز کی ریکویسٹ پہ جو ہم نے اوریجنل جنیوا میں 19 تاریخ رکھی تھی وہ تو کینسل ہو گئی, کیونکہ وہ فزیکل سائن ہو گئی. اب یہ برجن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ریزورٹ ہے, اس میں یہ تمام پروسیس جو ہوا, اور اس کے بعد قطر نے اس میں بھرپور حصہ لیا.
اور کیونکہ یہ ریزورٹ جو ہے وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی ملکیت بھی ہے بائی دی وے، اور یہ جو پرپوزل تھی کہ جی وہاں اس کا وینیو رکھا جائے، وہ امریکہ اور قطر کی ریکویسٹ پہ کیا گیا، کیونکہ فزیکل جو سیریمنی تو سائن ہونے کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جو پارلے شروع ہوئے جس میں پاکستان نے دوبارہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا الحمدللہ، اس کے نتیجے میں پھر ایک تینوں پارٹیز، اس میں بلکہ چاروں پارٹیز میں کہوں گا، اس میں یو ایس اور اس میں ایران اور قطر اور پاکستان، یہ جو ورجن سٹاک میں جو سارا پروسیس ہوا اتوار کو اور پیر کو، اس کے نتیجے میں جو 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، فل اسٹاپ کاما سب نے اگری کیا، اس کی کاپی بھی ہمارے فارن آفس نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی، جو طے ہوا، تاکہ جن ساتھیوں کو، گلوبل کمیونٹی کو جو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کیا نکلا، واٹ از دی آؤٹ کم، تو روڈ میپ کیا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، تو وہ بھی میں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کاپی بھی میں 22 جون کی، جو کہ سوئٹزرلینڈ سے چاروں کنٹریز نے ایشو کی، اس کی کاپی بھی میں فارن آفس سے لایا ہوں، تاکہ ریکارڈ پہ میں رکھ دیتا ہوں، اور جس ساتھی کو ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ کو ہو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسی چیز، یہی وہ ملک ہے جو چند سال پہلے کہتے تھے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹریز کو کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہے اور اتنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ کا اور فارن آفس کی محنت اور ہمت کا، کہ آج ہمیں ملٹیپل انویٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس کو ایکسیپٹ کریں اور کہاں جا سکے، کہاں کب جائیں، کیلنڈر دیکھ کے، اور اسی طرح جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری ایکٹیویٹی، وہ الحمدللہ پاکستان ہیز بیکم، جس کو کہتے تھے ایک ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج دیکھیں، اور اسی طرح جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری ایکٹیویٹی، وہ الحمدللہ پاکستان ہیز بیکم، جس کو کہتے تھے ایک ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج اس کو پیس میکر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ حال ہی میں جو اوسلو میں جو فورم ہوا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے، اس میں گلوبل ڈپلومیسی اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس فورم میں انوائٹڈ تھا، لیکن میں نے معذرت کی کیونکہ یہاں بجٹ کا پروسیس بھی تھا، پھر G4 کی میٹنگ بھی اتوار کو کائرو میں تھی، ایک دن کے لیے مجھے ہفتے کو شام وہاں پہنچنا بھی تھا، پھر G4 کی میٹنگ بھی اتوار کو کائرو میں تھی، ایک دن کے لیے مجھے ہفتے کو شام وہاں پہنچنا پڑا، اتوار کو پھر واپس آنا پڑا، تو اس کو وہاں میں نے اٹینڈ تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کے اطلاع کے لیے، اگر جن ساتھیوں نے نہ پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا سنا ہو، وہاں کہا گیا پاکستان has become net security provider for this region۔ یہ کوئی اور ملک کلیم کیا کرتا تھا جناب اسپیکر، اور یہ پارٹیسپینٹس کا بھی بتا دیں تو کس پارٹیسپینٹ نے کیا، یہ یو ایس کے چارج دی افیئر ان پاکستان نے وہاں آفیشیلی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان has become by the role it has performed in this US and Iran dispute is unimaginable, and Pakistan has become net security provider to this region۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں جناب اسپیکر، جس سپیڈ کے ساتھ لوگ شہید ہو رہے تھے، میں شہید کہوں گا، وہ ادھر بھی مسلمان تھے ایران کی طرف بھی، اور جو اٹیک ہو رہا تھا وہ بھی سارے مسلمان ممالک تھے، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، وہ کویت ہو، ایران ہو، اردن ہو، امارات ہو، آپ جس کا بھی نام لیں، مصر میں تو اتنا نہیں ہوا، ترکی میں بھی ایک دو ہوا، آذربائیجان میں بھی ہوا، خیر وہ ایک دو واقع ہوئے، لیکن تمام دونوں اطراف میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے، باقی جو مالی نقصان، اکنامک لاس، اس کو علیحدہ بات ہے، اس کا جو جتنا جو آپ یعنی دیکھیں کہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ لاس آف اے ہیومن بینگ از دی لاس آف دی انٹائر ہیومینٹی، اور ایک جان کو بچانے کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ خاص احسان ہے
کہ پاکستان کو میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور ان کی ٹیم کے طور پہ جناب فیلڈ مارشل سید اعظم منیر اور فارن منسٹری آف پاکستان مل کے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم کئی ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں جانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. جی انشاءاللہ کریں گے جی کریں گے. آپ اگر کوئی 9 مئی کے معاملات میں ہو تو شاید اب تک ہو چکا ہوتا. میں آئی ایم نون ریکنسلیٹر. آپ کی جماعت مجھے کہا کرتی تھی 2014 کا دھرنا میں نے اٹھوایا تھا. آپ کی جماعت سے میں نے پارلیس ختم جب ہو گئے پھر دوبارہ شروع کیے تو میں تو بلیور ہوں ریکنسلیشن کا. لیکن آپ نے میرے جیسے بندے کے بھی ہاتھ باندھ دیے. دیکھیں ایک حد تک جانا چاہیے. سیاست میں بالکل آپ اپنا ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو, بالکل آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا ہمیشہ سے ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ I'm known as reconciliator. جس پارٹی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, GB کا الیکشن ہو, AJ کے ایشوز ہو, میں ہوتا ہوں انوالو. لیکن بھائی آپ ایک بہت آگے نکل گئے. اللہ کرے کہ آپ نہ اتنا آگے گئے ہوتے. جب آپ اپنے GH جنرل ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کر دیں گے, آپ اپنے سیکورٹی انسٹالیشن پہ حملہ کر دیں گے, آپ اپنے تو پھر میرے جیسا بندہ بھی بالکل تو انشاءاللہ اللہ راستہ نکالیں گے. جناب اسپیکر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے ہیں. یعنی پاکستان نے اچھا خاصا سفر کیا ہے. وہ جو 250 کے قریب پرائز تھی وہ شوٹ اپ کر کے 500 میں جانی پڑی. جب 3 ہفتے تو حکومت برداشت کر لیا, لیکن نہ IMF مانتا تھا, نہ ممکن تھا کہ اتنے بڑے کئی 100 ارب آپ اپنے قرضوں میں بڑھا کے, کیونکہ آپ تو اپنا ڈیفنس اور اپنی ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ آپ کا تو بورڈ پیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس پہ اکنامک بھی امپرومنٹ ہوئی ہے, پرائسز نیچے گری ہیں. US نیول جو ہے بلاکڈ ختم ہو چکا ہے. ایران نے بھی ایز آف ناؤ یہ بھی ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے, کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں ہے, کوئی پرمٹ نہیں ہے, کوئی پرمیشن نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر ہمارا بہت ٹائم لگا. اور اس دوران چائنا میں اگر میں I will be failing in my duty if I don't recognize the role of China. چائنا میں 31 مارچ کو جب یہ معاملات ابھی سارے چل رہے تھے تو چائنا کے فارن منسٹر صاحب نے مجھے انوائٹ کیا. میں ایک دن کے لیے وہاں گیا اور ہم 5 پوائنٹ پیس انیشیٹو کے طور کے اوپر ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی, جس پہ ایک یہ تھا کہ ہرمز جو ہے وہ فری فرام اینی ٹول پرمیشن, اس کو پری 28 فیبروری کے طور پہ اس کو یعنی واپس آنا چاہیے. اور اس کو بہت گلوبل پذیرائی ملی جو پاکستان اور چائنا نے میری وزٹ کے اوپر ہم نے دونوں نے جو 5 پوائنٹ کا پلان دیا اور دنیا میں اس وقت ریکارڈ پہ ہے. مجھے درجنوں اپنے فارن منسٹرز کے مختلف کیپٹل سے کالیں آئیں. یورپ نے اس کو سپورٹ کیا. وہ پہلے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی, ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ہم فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کے طور پہ اپنے آپ کو نیوٹرل global reputation میں. So no doubt about it کہ it was a very skillful effort, diplomatic effort. بہت شکریہ ملیح لودھی صاحبہ کی گفتگو. اپنی پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. پرام خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے. کراچی میں بیسٹ بریانی کہاں ملے گی؟ میرے گھر پہ ملے گی. یہ لے آئی ہے نیشنل کی بامبے بریانی کراچی خاص. جو بھی گھر لائے کراچی کی بیسٹ بریانی بنائے. ہر رائل انورٹر فین گزرتا ہے 7 کمپیوٹرائز کوالٹی ٹیسٹ سے. سروس بھی گھر بیٹھے. رائل انورٹر فین ساتھ زندگی بھر کا. مطلب کیا اسٹرانگر پیپسی کا مطلب کمال. ٹیسٹ ہے کیا یار؟ اس سے پوچھو. ایکسٹرا فیلز, ایکسٹرا ٹیسٹ, اسٹرانگر پیپسی. یعنی بارڈر کامن ہے. اور جو پاکستان RCD یاد ہوگا بہت ساتھیوں کو, جو شروع ہوئی پاکستان ایران ترکی کی اور پھر وہ ECO میں کنورٹ ہو گئی جس میں کئی ممالک ہیں. اور اب یہ حال ہے جناب چیئرمین پاکستان کی ایکٹیویٹی کا کہ
OIC نے اپنی وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے. OIC UN کے بعد سب سے بڑا فورم ہے دنیا میں. مسلمان، ایک تو مسلمان ممالک کا ہے، دوسرا سائز کے حوالے سے نمبر 2 ہے. UN کے بعد یہ 57 اسلامی ممالک اس کے ممبر ہیں. پھر آپ نے جو شنگھائی کارپوریشن ہے آرگنائزیشن SCO، جس کے آبویسلی دنیا میں بہت بڑی اس کی امپورٹنس ہے. چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. اس کی جناب آپ کو چیئرمین شپ مل رہی ہے. جولائی میں اب SCO کی فائنانس منسٹر، فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے کرغزستان میں، اور پاکستان کو آفر ہے، اور انشاءاللہ آپ کے دعاؤں سے میں آپ کے بہاف پہ پاکستان کو وہاں اس چیئر کو ایکسپٹ کروں گا، اور پاکستان اگلے سال چیئرمین ہوگا شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا، ہیڈز آف اسٹیٹ کا. اس کے جناب اسپیکر اس کے 3 فورم ہیں: ہیڈز آف اسٹیٹ، ہیڈز آف گورنمنٹ. ہیڈز آف گورنمنٹ ہم نے 24 میں کی تھی پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز اور انڈیا کا فارن منسٹر آئے تھے. جو پارلیمنٹری سسٹمز ہیں ہیڈز آف گورنمنٹ میں، ان کے فارن منسٹر جاتے ہیں، اور جو پریزیڈنشل سسٹم ہے ان کے پرائم منسٹر آتے ہیں. جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہے پارلیمنٹری سسٹم میں ان کے پرائم منسٹر جاتے ہیں، اور پریزیڈنشل سسٹم کے پریزیڈنٹس آتے ہیں. تو ہم ہیڈز آف گورنمنٹ الحمدللہ ہوسٹ کیا ہم نے. یہ ہیڈز آف اسٹیٹ سے مچ بگر فورم ہوتا ہے. اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے 2007 میں آپ میں میزبان ہوں گے، آپ کے پاس چیئر ہوگی، اور پاکستان میں یہ تمام ممالک کے SCO کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر اور یہ لوگ آئیں گے. اسی طرح ECO جو ہے، یہ جیسے میں نے عرض کی RCD جو بنا تھا جب ہم پڑھتے تھے، اس کو جو کنورٹ کیا گیا جس میں اور ممالک شامل ہوئے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے کافی ممالک ہے، تہران میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اس کی بھی ہمیں چیئرمین شپ کسی اور ملک کی باری تھی. انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی چیئرمین شپ ملے. ہم نے وہ بھی الگ آپ کی دعاؤں سے قبول کی ہے، اور اس وقت پاکستان 26-27 کے لیے SCO کا بھی چیئرمین منتخب ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. تو جناب چیئرمین، یہ ہماری سب کی ہمبل کوشش، بزرگوں کی 24 کروڑ عوام کی دعائیں، شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم، اور خلوص نیت اور محنت اور شبانہ روز کنیکٹیوٹی اپنے ہم پلہ لوگوں سے، فارن منسٹری اپنے طور کے اوپر اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ہے مجھے ان سے انٹریکٹ کرواتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جناب اسپیکر بے پناہ کرم ہے کہ پاکستان اب اس یعنی پوائنٹ پہ آ چکا ہے کہ جہاں ایران نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی. ایران کہتا ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ دوست کیا ہوتا ہے، اور دوستی کا حق پاکستان نے ادا کیا. کبھی آپ نے پوری تاریخ میں ان کے دیکھا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان نعرے لگے. جناب اسپیکر، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. محنت بہت کرتے ہیں، بہت محنت ہے. دن رات محنت ہے پرائم منسٹر کی، دن رات محنت ہے فیلڈ مارشل کی، دن رات محنت ہے فارن منسٹری آف پاکستان کی. لیکن اس میں جو برکت ہے، اس میں جو کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اور آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کو ٹیررسٹ سے پیس میکر کہا جا رہا ہے. پاکستان کو اوسلو فورم کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. پاکستان کو SCO کی چیئرمین شپ ہیڈز آف گورنمنٹ کی مل رہی ہے. پاکستان کو ECO کی چیئرمین شپ مل رہی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے انتہائی خلوص کے ساتھ اس سارے پروسیس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر پچھلے سال ایک سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، SMDA، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. چونکہ مجھے موقع نہیں ملا، اتنی زیادہ ایکٹیویٹی دن رات دوڑ میں لگی رہتی ہے جی. وہ اللہ کے فضل سے ہر مسلمان ہمارا اور ہر مسلمان 24 کروڑ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اور ہم نے کیا بھی ہے. جب بھی وہاں 1970s میں معاملات ہوئے، جب بھی ہوا، پاکستان نے اپنا فعال رول ادا کیا. تو انفارمل تو ہمارا وہ ریلیشن شپ تھا، اور دل میں ہمیشہ سے ہے وہ تعظیم، تکریم، جذبہ شہادت ایون اگر ضرورت ہو حرمین شریفین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فارملائز کیا گیا
وہ معاہدہ جو سائن ہوا سپٹمبر 2025 میں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کو ایک فارملائز طریقے کے ساتھ ایک ساورن پیکٹ ہو گیا، اور ہم اس حوالے سے اپنے بھائی ایران کو سینسٹائز میں کرتا رہا، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، کہ بھائی ہمارا ایک ساورن معاہدہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو ڈرون اور میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، جو سب سے کم نمبر ہے، ایک طرف 2800 کا نمبر ہے، دوسری طرف قریباً 150-200 کا نمبر ہے، وہ سعودی عربیہ ہے، اور انہوں نے لحاظ کیا اور اس کا انہوں نے احترام کیا جب انہوں نے کہا۔ تو بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، اب ہمیں ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اس کو اوپر ہمیں اکنامک اپنے آپ کو انٹیگریشن، جو ہماری مارکیٹس کی بات ہوئی تھی، کہ ہم بارڈر مارکیٹس کی بات آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹیک آف نہیں کی، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ $10 بلین کی بات ہو رہی ہے، اس وقت $3 بلین کے قریب ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، وہ $10 بلین پہ جا سکتی ہے، اور سب سے قریب ہم ہیں۔ اور وہاں جو جذبہ خلوص ہے، آپ نے دیکھا کہ جو یعنی جن لوگوں نے یہ شروع کیا تھا، وہ بڑی لمبی کہانی ہے، اور وہ ڈپلومیٹک وہ انسائٹ ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ پبلکلی نہ بات کی جائے۔ ان کا کوشش تھی کہ شاید رجیم چینج ہو جائے گی، وہاں جو خرابی شروع کی تھی اور جو نکالا تھا، وہ آبجیکٹو کچھ اور تھا، لیکن جب اس کے اوپر اٹیک کیا تو عوام ساری ان کے حق میں کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے نکلا، اور جو عوام نکلی، جو روز رات کو مغرب سے صبح تک سڑکیں بھری ہوتی تھیں، اس پہ ایرانی جھنڈے نہیں ہوتے تھے، پاکستان کے جھنڈے بھی ساتھ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کی دعائیں ہیں، 24 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خلوص نیت، ان کی محنت، ان کا جذبہ، اور سب کا، دونوں بہت سائڈ ہے جی، ادھر بھی ادھر بھی، سب پاکستانی ہیں، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ، میں سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فورن افیئرز کے حوالے سے آف اینڈ آن میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ تشریف، میں آپ کا ایز ویب شکریہ ادا کرتا ہوں، حجاز جکرانی صاحب کا